کوئی بھی انسان ہو نا، اسے خوشی کے معنی اس وقت سمجھ آتے ہیں جب اس کا درد حد سے بڑھ جاتا ہے۔ کوئی بھی خواہش ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی جذبہ ہو اور کوئی بھی لفظ ہو، اس کے معنی اس وقت سمجھ آتے ہیں جب اس کے متضاد سے واسطہ پڑے۔ اگر غموں سے تمہارا واسطہ نہ پڑتا تو خوشیاں تمہارے لیے بے معنی ہوتی۔ تمہارے گرد غموں کا گھیرا اس وقت تنگ ہو چکا ہے نا، اور تم خوشی کی تلاش میں ہو۔ تمہیں امید کی کرنیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ تمہیں کن فیکون کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ ریاضتیں بھی کر لیں، عبادتیں بھی کر لیں، دعائیں بھی مانگ لیں، لیکن مقصد کی تکمیل پھر بھی نہ ہو سکی۔ تم ایسا تو کبھی گمان بھی مت کرنا کہ خاموشیوں کو سننے والا رب تمہاری دعائیں نہیں سن رہا، تمہاری آہوں سے، سسکیوں سے واقف نہیں ہے۔ تم نے جب جب ہاتھ اٹھائے اور تم بولے کچھ نہیں، اس نے تب تمہیں سنا۔ وہ تمہاری دعاؤں کو، تمہاری عبادتوں کو، تمہاری ریاضتوں کو کبھی ضائع نہیں جانے دے گا۔ جان لو اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ پھر راستوں سے مت گھبرانا کہ یہ تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہیں۔ آنکھیں بند کر کے یقین کر لو اور ان منزلوں کا انتظار کرو جن کی طرف تمہیں یہ راستے لے جا رہے ہیں، جو تمہاری رضا کے عین مطابق ہوں گے۔ تم جو بھی خواب دیکھتے ہو نا اور پھر رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، تو جان لو ان خوابوں کی تعبیر تمہاری دعائیں ہی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دے گا انشاءاللہ۔ تم اپنے رب پر اتنا یقین کر لو کہ تم ایک ایسی کشتی پر سوار ہو جو کشتی ٹوٹی ہوئی ہے اور بیچ سمندر لہروں پر ہچکولے کھا رہی ہے، اور تم جانتے ہو یہاں پر صرف ایک تم ہو اور ایک تمہارا خدا۔ تمہیں اپنے رب پر ایسا پکا اور سچا یقین ہو اور توکل ہو اور آرام سے پیچھے بیٹھو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ جب یقین ایسا ہو تو وہ اپنی پناہوں میں لینے والا رب ٹوٹی پھوٹی کشتیوں کو بھی بغیر کسی نقصان کے کنارے لگا دیتا ہے۔ وہ تمہارے غموں کو خوشیوں میں ایسے بدل سکتا ہے جیسے رات کے بعد ایک نیا سویرا۔ وہ تمہارے صبر کے ایک ایک لمحے سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو راستے تمہیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں نا، وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ تم ایسا محسوس کرو گے کہ اکیلا ہونے کے باوجود بھی تمہارے ساتھ کوئی ہے۔ جانتے ہو وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو بھی اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ بس جاتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو زندگی کے چاروں اطراف محبت الہی ہوتی ہے اور تم ہوتے ہو، اور پھر بس یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔ جب وہ تمہارے غموں کو تمہاری زندگی سے مٹانے کا ارادہ کرتا ہے اور تمہارے لیے خوشیوں کے اسباب پیدا کرتا ہے تو کچھ نشانیاں اور اشارے بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ میرے رب کا قرآن تو خود تم سے کہہ رہا ہے،
کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر کثیف ابر بنا دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے ہول سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی لے جاتی ہے۔ اس کا بندہ اس سے ناممکن کو ممکن کرانے کی امید لگاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ کائنات کی ہر شے بس اس کے ایک کن کی منتظر ہے۔ جب وہ کہتا ہے ہو جا تو پھر بس ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، جب نیند قربان کر کے روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ دعائیں تب بھی مانگتے رہنا جب قبولیت کی کوئی وجہ نظر نہ آ رہی ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ قریب ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کی کسی رکاوٹ کے بغیر دعاؤں کو سنتا ہے اور پورا کرتا ہے۔ شاخوں کو خالی بھی اللہ کی ذات کرتی ہے، اور شاخوں کو پھولوں اور پھلوں سے بھرتا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات اللہ سے مایوس کرتی ہے؟ بس تم بیج ضرور بونا۔ وہ بیج دعا کی صورت میں ہے، نیت کی صورت میں، گمان کی صورت میں، صبر کی صورت میں، امید کی صورت میں اور اطمینان کی صورت میں۔ دعا کرو گے تو اللہ پاک اس کو ہرا بھرا کرے گا۔ سچی نیت ہوگی تو اللہ اس کو پھل دے گا۔ جیسا گمان ہوگا وہ تم سے ویسا پیش آئے گا۔ صبر کرو گے اور بھروسہ رکھو گے تو شاخوں کی ڈالیاں پھلوں سے بھر جائیں گی۔ خوشیوں کو وہ تمہارا مقدر بنا دے گا۔ جب تمہارا خوشیوں کا وقت شروع ہونے والا ہوگا تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ نشانیاں اور اشارے بھی ظاہر کرے گا۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارے دل سے کھوٹ نکل رہا ہے اور تمہارے سینے سے کینہ، حسد، بغض جا رہا ہے، تو اس وقت جان لو کہ تمہاری خوشیوں کا وقت بہت قریب ہے۔ اللہ تم سے راضی ہونے والا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ خوشی ہے اس شخص کے لیے جس کا سینہ کینہ سے خالی اور دل کھوٹ سے پاک ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی بخشش کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کا دل مائل کر دیتا ہے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کی طرف۔ جب تم لوگوں کی ناقابل معافی زیادتیوں کو معاف کر دو گے تو وہ رب بھی تمہیں معاف کر دے گا اور اپنا خاص کرم فرمائے گا، تمہارے دل میں سکون بھر دے گا اور تمہارے لیے ہر طرف خوشیوں کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہم سب کو اتنا حوصلہ دے کہ ہم اس کی مخلوق کو دل سے معاف کر سکیں تاکہ وہ ہمیں معاف کر دے اور ہماری بے سکونی کو ختم کر کے سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔